ایسے لوگ ہیں کہ کلمہ ان کو نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ایسے کرتوت آپ کو دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ شادی کر تو شادی، وہ ایسا آپ کو جادو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا مظلوم گل صاحب کی بیان کا سمجھنا لازمی ہے۔ مل جائے گا، سمجھے؟ یہ اپنی صفت، ان کی شکلیں بھی جادوگروں کی دیکھو۔ جادو کو ٹھکانے پر لگانے والے جنات ہی ہوتے ہیں، جنات اس کو ٹھکانے پر لگا لیتے ہیں، یہ جادو ہے۔ اور عام حالات کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جادو کو استعمال کرنا بالاتفاق یہ تو کفر ہے، لیکن سیکھنا جادو بعض صورتوں کے اندر جائز ہے، خاص طور پر اپنے دفاع کے لیے، کہ مسلمانوں پر کوئی جادو کرے اس کی دفاع کے لیے یا اپنی ذات سے دفاع کے لیے سیکھنے کی اس کو اجازت ہے کسی صورت میں۔ اور اس میں بھی اجازت ہے کہ جب مسلمانوں پر جادوگری ہو رہی ہو اور کوئی اور صورت نہیں ہے تو جادو کا سیکھنا لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ ان سے دفاع کریں۔ سمجھیری میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھے کہ بعض صورتوں کے اندر کہ مسحور جادو شدہ جس پر جادو ہو گیا ہے اس کا علاج کوئی نہیں، علماء کے پاس نہیں ہے، عاملین کے پاس نہیں ہے۔ مسحور جادو جس پر ہو چکا ہے اس کو اب کسی جادوگر سے آپ علاج کرا سکتے ہیں شرعاً، جبکہ کوئی متبادل اس کا نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر ہماری کمزوریاں ہو ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جادو تو اپنا اثر تو دکھائے گا۔ قرآن اکابرین پر یہ جادو وغیرہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ عملیات کے اندر اور معمولات کے اندر بہت کمزور ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ یہ جو آپ کے اسود انسی ہے اور مسیلمہ کذاب ہیں، ان کے ہاتھ پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی کہ آپ حیران۔ آپ کو